صفا كأنه بنيان مرصوص. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المقتحم. ثم الرداء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما وقع يا واسع الكرم. یا رب العالمین یا رب العالمین. حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی عنایت کے صدقے ہم ہر ماہ سلطان الہند عطائے رسول غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک محفل منعقد کرتے ہیں جس میں کسی نہ کسی اللہ کے ولی یا اللہ کے محبوب بندے کی یاد اور ان کی سیرت سننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے جیسے پوسٹر کے ذریعے آپ نے تو سنا ہی دیکھا ہی ہوگا کہ وہاں پر حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے کچھ سننا تھا، لیکن ابھی 29 تاریخ یعنی 29 جمادی الاولیٰ گزری، اس تاریخ کو اسلام کے ایک عظیم سپہ سالار جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دلوں میں ایک ولولہ چھا جاتا ہے، ان کا نام سنتے ہی یقیناً لوگ جاماسی کی طرف فن حرب کی طرف انسانوں کا ذہن چلا جاتا ہے. میری مراد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ ان کی کوشش آپ حضرات کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن آئیے اس سے پہلے ہم جی لگا کر اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور محسن انسانیت مالک جنت ہم غریبوں کے غمخوار آقا نامدار مدینے کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت شفع بزم ہدایت علی سے بے کسان چارہ سازی دردمندہ آمنہ کے لال فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جی لگا کر بابا زبرت اللہ پاک کی نسلیں پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم صلی علیہ وسلم وسلام علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا راحت العاشقین الصلاة والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور سید عالم شفیع عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من اکثر الصلاة علیہ فی حیاتہ امر اللہ تعالی جمیع الخلائق ان یستغفر له عند مماتہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندے مومن مجھ پر دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اس کے مرنے کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ بندہ دنیا میں میرے محبوب پر جب تک زندہ تھا درود پڑھتا تھا، اب یہ مرنے جا رہا ہے، مر رہا ہے، ساری مخلوق کو حکم دیتا ہے کہ اے مخلوق اس کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرو. آپ سوچیں ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی نہ جانے کتنی محنتیں کرتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کرتا ہے، لیکن گارنٹی نہیں کہ مرنے کے بعد وہ اولاد اس کے لیے دعا بھی کرے. لیکن میرے آقا فرماتے اگر بندہ مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھے
مرنے کے بعد ساری مخلوق اس کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اور چیز لگا کر بابا دیوبند پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام عشق محمد سیوی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سب کو ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سب کو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اصل میں سمجھ ہی میں نہیں آیا اس لیے درود سبحان اللہ نہیں بولے، لیکن اعلیٰ حضرت کا شعر ہے سبحان اللہ بولتے سمجھ میں آیا یا نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کے اندر کوئی بڑا انسان ہوتا ہے وہ کسی کو خود لکھ کر کے نہیں دیتا ہے، کبھی لکھ کر دیتا ہے نہیں، بلکہ آرڈر کرتے اس کو یہ کر دینا اس کو یہ کر دینا، جیسے بہت ساری یوجنائیں آتی کوئی لکھ کے نہیں دیتا بس یہ یوجنا یہ چیز کر دیتا۔ اسی طرح بلا تشبیہ و تمثیل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا ظاہر سی بات ہے قسمت لکھنے والا جو فرشتہ ہے منشی رحمت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اس پر مسلط ہے، تو کہاں نعمتیں بانٹتا جس سب تو ذیشان گیا، یعنی دنیا کی نعمت بانٹنے والا کدھر بھی جاتا ہے اللہ کے وہ قلم چلانے والا فرشتہ ساتھ جاتا ہے، پتہ نہیں مصطفیٰ کی زبان سے کب نکل جائے اور ایک قلم لکھنے والے فرشتے کو لکھنے کی ضرورت پیش آ جائے تو جہاں جہاں میرے مصطفیٰ جاتے ہیں قسمت لکھنے والا فرشتہ وہاں ساتھ ہی جاتا ہے۔ وہی کا نعمتیں بانٹتا جس سب کو ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور یہ جانا انہیں مانا نہ رکھا میرے سے کام، یہ جانا انہیں مانا نہ رکھا میرے سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نمانے گی قیامت میں اگر مان گیا، اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ آج اس عظیم شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، وہ عظیم شخصیت جس کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بچہ کسی ماں نے جنم نہیں، ایسا جنگجو اور ایسا بہادر انسان۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کا نام ولید تھا، اور یہ ولید بن عقبہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مذہب اسلام کا بہت کٹر ترین دشمن تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تین بھائی تھے، ہشام بن خالد اور ولید بن ولید، یہ تین بھائی تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی آپ تیر اندازی میں، گھڑ سواری میں، فن جنگ کے اندر بڑے ماہر تھے، یہاں تک کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے آپ اتنا ٹیلنٹ کر دیا تھا کہ آپ اگر کسی کافر کے اگر زہر بھی پلا دیں اس زہر کا اثر بھی نہ ہو، یہاں تک ان کو تیار کر رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر انسان کا نام ہے کہ آپ تنہا 1,00,000 کے لشکر سے تنہا آپ لڑ جایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں جب تک آپ نے اسلام کو قبول نہ کیا ہر جنگ میں کافروں کے ساتھ لڑ کر کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے۔ آپ دیکھیں غزوہ احد کے اندر وہاں پر مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، لیکن یہ خالد بن ولید کا ہی حربہ تھا کہ لڑی ہوئی جنگ جو فتح ہو چکی تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا بھیانک وار کیا کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ جاتے ہیں، وہاں نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، حضرت امیر حمزہ شہید ہو جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے صحابہ شہید ہوتے ہیں، اور بہت سارے زخمی ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی اسی غزوہ احد کے اندر شہید ہوتا ہے۔ اگر اس میں کسی کا ہاتھ تھا وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی آپ اسلام کے خلاف تک جنگیں لڑی، ہر جنگ کے اندر آگے ہی نظر آتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ
کسی بھی مارکے کا میدان وہ پیچھے نہ رہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام قبول کیے، اصل میں آپ کے دو بھائی حضرت ہشام بن خالد ولید اور ولید بن ولید دونوں پہلے اسلام لا چکے تھے اور وہ مدینہ منورہ ہجرت فرما کے لا چکے تھے۔ اب یہاں پر ہشام بن ولید نے ایک خط لکھا، کہا اے خالد تیرے جیسا ہوشیار انسان، تیرے جیسا چالاک انسان اسلام کو قبول نہ کرے یہ اچھی بات نہیں ہے، جلد سے جلد اسلام کو قبول کر لے۔ اب اس کے بعد وہاں سے خط آتا ہے، چونکہ آج کل کی طرح ڈاک کے ذریعے خط تو نہ آتا تھا، غلام خط لے کر کے آتا تھا۔ وہاں سے خالد بن ولید نے جیسے خط کو پڑھا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی دل کی دنیا بدل گئی۔ آپ فوراً مکے سے تیاری کرتے ہیں اور مدینہ لا کر سوچ سے جا کر کے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر کے ایمان لے آؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینے کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ابھی راستے میں پہنچتے ہیں، وہاں پر عثمان بن طلحہ ملتے ہیں۔ کہا عثمان بن طلحہ کیا معاملہ ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے جب پوچھا تو عثمان بن طلحہ نے کہا پہلے آپ بتاؤ آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہا در حقیقت بات یہ ہے کہ میرے دل سے ساری تاریکیاں چھڑ گئی ہیں اور میں مدینے جا رہا ہوں، محمد عربی کا غلام بننے کے لیے جا رہا ہوں، اسلام کو قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں اے خالد قسم خدا کی میں بھی اسی ارادے سے نکلا تھا کہ یہاں سے جا کر مدینے جا کر کے اسلام کو قبول کر لوں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر آگے بڑھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں وہاں پر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ملتے ہیں۔ عمر بن عاص کو پوچھا اے عمر کیا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ میں یہاں سے مدینہ جا رہا ہوں، وہاں جا کر محمد عربی کا غلام بن جاؤں گا، اسلام کو قبول کر لوں گا۔ اب اس کے بعد عمر بن عاص کہتے ہیں اے خالد میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ اب یہ تینوں شخص جو خوبرو انسان تھے، بڑے حسین و جمیل تھے اور بڑے بہادر انسان تھے، اب یہ تینوں یہاں سے مکے سے روانہ ہوتے ہیں، مدینہ طیبہ کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کرام کے درمیان جلوہ فرما ہے۔ آقا علیہ السلام مسکراتے ہیں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مکے کی جو روح تھی، مکے کی جو جان تھی، خالد بن ولید مکے سے چل کر کے مدینہ یہاں آ کر کے اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ سوچیں ابھی آقا علیہ السلام وہ تسلیم مدینے میں ہیں، یہاں سے چلتے ہیں، مدینے میں بیٹھے بیٹھے میرے آقا صحابہ کو بتا رہے ہیں، کہا میرا خالد چل چکا ہے اور وہاں سے ہشام، وہاں سے طلحہ، عثمان بن طلحہ چل چکے ہیں، عمر بن عاص چل چکے ہیں، یہاں آ کر کے میرے غلام بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ المختصر کی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے اپنے بھائی ہشام بن خالد کے گھر جاتے ہیں، چونکہ سفر کی تھکان تھی، ظاہر سی بات ہے سفر کا معاملہ تھا، تو آپ نے سوچا پہلے غسل کر لو، لباس پہن لو، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ یہی سے بزرگان دین نے بتایا کہ آج بھی اگر انسان کبھی مدینہ طیبہ جائے گا، اگر تھکا ہوا ہو تو پہلے تھکان اتارے، جانے سے پہلے غسل کرے، خوشبو لگائے، تب حضور کی بارگاہ میں جائے۔ آپ دیکھیں حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے صاحبزادے خواجہ سعید جب یہاں سے گئے اور جانے کے بعد مدینہ پہلے آپ نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی کہ آپ حضور کی بارگاہ میں لاؤ۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود، کہتے ہیں اے سعید کب تم میرے پاس آؤ گے؟ پتا چلا حضور کے لیے جو تڑپ رکھتا ہے میرے آقا اس سے زیادہ تڑپ بھی رکھتے، اس سے زیادہ محبت بھی فرماتے ہیں۔ اب ہشام بن خالد کے گھر پر حضرت خالد بن رضی اللہ عنہ وضو فرما کے غسل فرما رہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے پیغام بھیجا، کہا اے خالد جلدی آؤ، دیر مت کرو۔ ہشام بن ولید نے باہر سے کہا اے خالد جلدی کرو، آقا کا بلاوا آ گیا۔ فوراً تیار ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کے کلمہ پڑھتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسلام کے خلاف بڑی سازشیں رچی، اسلام کے خلاف بڑی جگہ رکھی ہے کہ یا رسول اللہ کیا میرا کچھ ہو سکتا ہے، کیا اللہ مجھے معاف فرما دے گا؟
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خالد اسلام کی یہی تو خوبی ہے، بندہ اگر اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے سارے گناہوں کو مٹا لیتا ہے۔ کہا تم ایسے ہو جیسے آج اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے دعا فرمائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ خالد کی مغفرت فرما، اسے اپنا قرب نصیب فرما، اے اللہ اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ مذہب اسلام میں آ جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد جو سب سے پہلی جنگ لڑتے ہیں اس جنگ کا نام جنگ موتا ہے۔ یہ جنگ موتا اردن کی سرزمین پر لڑی گئی تھی۔ اصل میں اس کا معاملہ یہ ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حارث بن عمیر کو ایک خط لکھ کر کے یہاں سے بھیجا ہرقل بادشاہ کے پاس جو روم کا بادشاہ تھا۔ کہا ہرقل بادشاہ یا تو اسلام قبول کر لے یا تو ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ یہاں سے خط لے کر کے جب یہاں سے حارث بن عمیر جاتے ہیں ابھی وہاں سے موتا کے مقام پر پہنچتے ہیں، چونکہ اس زمانے کے اندر بیل جو اگر کوئی سفیر آتا جاتا وہاں کا اس کی بڑی عزت کی جاتی تھی، لیکن وہاں شرجیل غسانی نام کا ایک بندہ تھا جو وہاں کا حاکم تھا موتا کا۔ اس نے دیکھا یہ کوئی نیا بندہ ہے، ضرور اس کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، اس کو پکڑوا لیا۔ پکڑوانے کے بعد پوچھا کہا تو کون ہے، کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں یہاں سے چل کر کے وہاں جا کر ہرقل کے پاس جا رہا ہوں آقا علیہ السلام کا خط دینے کے لیے۔ ابھی شرجیل بن غسانی جو تھا اس نے اس سفیر کو پکڑا، پکڑنے کے بعد باندھا اور بری طرح اسے مارا یہاں تک اسے شہید کر دیا۔ جب یہ خبر مدینہ منورہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے غضب کے آپ غضبناک ہو گئے، اعلان فرمایا کہا چلو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کہا مجھ سے ہمیں جا کر کے بدلہ لینا ہے۔ آقا علیہ السلام و تسلیم کے اعلان پر 3000 کا لشکر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی جنگ تھی جس میں آپ شرکت کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام و تسلیم نے جب اعلان کیا 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے ساتھیوں سنو، کہا یہ میں اسلام کا جھنڈا جو ہے یہاں زید بن حارثہ کو دے رہا ہوں اور یہ جب لڑتے لڑتے وہاں شہید ہو جائے تو فوراً وہاں جعفر ایک تیار جھنڈا لے کے لے لیں گے اور اگر وہ شہید کر دیے جائیں اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ اسلام کے پرچم کو لے لیں گے اور اگر وہ شہید کر دیے جائیں اس کے بعد مسلمان جسے چاہیں اسے اپنا امیر، اسے اپنا گورنر اور اسے اپنا سپہ سالار بنا لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3000 کے لشکر کو لے کر کے اب آپ وہاں پر حجۃ الوداع آپ نے وہاں جو وداع کرنے کی جو گھاٹی تھی ثنیات الوداع پر پہنچے۔ آقا علیہ السلام و تسلیم نے وہاں سے روانہ فرمایا اب یہ 3000 کا لشکر یہاں سے چل کر کے موتا کے مقام پہ جا رہا ہے، جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ غزوہ بدر میں 313 تھے، سامنے سے 1000 کا لشکر تھا۔ اگر وہ حد میں 700 صحابہ ہیں، سامنے وہاں 3000 کا لشکر ہے، اور اگر غزوہ خندق کے اندر اگر مسلمان 3000 ہیں، سامنے 10,000 ہیں، لیکن یہاں 3000 کا لشکر لے کر کے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کر ایک دو نہیں بلکہ 1,00,000 سے زائد کا لشکر تھا۔ اللہ اکبر، جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہاں موتا کے مقام پہ پہنچے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا وہاں جانے کے بعد پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو واہ، ورنہ ان کے بعد جنگ جا کے جنگ کرنا۔ اب یہاں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، آپ دیکھیں سب کے پاس سواریاں بھی نہ تھی، سب کے پاس تلواریں بھی نہ تھی، لیکن خدا کے بھروسے وہاں لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کی کمانڈری میں وہاں 3000 کا لشکر ہے، ادھر ہرقل بادشاہ نے ایک بھاری لشکر وہاں سے بھیجا اور یہاں عرب کے بہت سارے کافر بھی لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ 3000 کے مقابلے میں لاکھوں کا لشکر تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اس سے سچے غلام ہیں۔ کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اسی لیے لڑتے ہیں تاکہ شہادت کی موت مل جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔
کہا ہم موت سے محبت کرتے ہیں اور زندگی سے نفرت کرتے ہیں، کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جب شروع ہو جاتی ہے اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزرتی ہے، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے شہید کر دیا، فوراً حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پرچم کو لے لیتے ہیں۔ اب آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کا ساتھیوں کا حوصلہ بلند کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا لشکر جرار تھا، اتنی ہر طرف سے تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، یہاں تک کہ کافر وہاں سے عیسائی بدبخت آتا ہے، حضرت جعفر طیار کے دائیں بازو کو کاٹ دیتا ہے، تھوڑی دیر بعد بائیں بازو کو کاٹ دیا گیا۔ اب اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہاں پر بھی عیسائی لشکر تھا، وہ بڑا جوش و خروش میں تھا، مسلمانوں سے جنگ لڑ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ادھر ادھر ہو رہا ہے، مسلمان ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ آپ نے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد انہیں ہمت دلائی اور جوش دلایا، کہا یہاں سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بھلے یہاں سے ہماری جان چلی جائے لیکن کوئی بھی شخص بھاگے نہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ لڑنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد اتنا گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ آخر مسلمانوں کا لشکر، مسلمانوں کے لشکر کا جھنڈا کس کو دیا جائے، اسلامی پرچم کسے دیا جائے؟ سارے لوگوں نے فیصلہ کیا، کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ سارے مسلمان کہہ رہے، خالد بن ولید کہتے نہیں، مجھ سے زیادہ تجربے کار یہ حارث ہے، مجھ سے زیادہ تجربے کار نہیں ہے، لیکن سارے لوگوں نے مشورہ کیا، نہیں اے خالد بن ولید، اب اسلام کا جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، اب تم ہی اس کو سنبھالو گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ نے سارے لشکر کو جمع کیا۔ لشکر کو جمع کرنے کے بعد چونکہ اس دن کی جنگ ختم ہو گئی تھی، اب صبح تک ہونا تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جو آگے سپاہی تھے ان کو پیچھے کیا اور جو پیچھے تھے ان کو آگے کیا، اس کے بعد جو دائیں تھے انہیں بائیں کیا، بائیں والے کو دائیں کیا، یہاں تک کہ ساری ترتیب کو پلٹ دیا اور پلٹنے کے بعد کہنے لگے چلو آؤ میرے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے ہی غسانی بادشاہ کے وہاں پر لوگوں نے دیکھا، کہا کہ تو نئے نئے چہرے نظر آ رہے ہیں، کل جو لڑ رہے تھے وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، لہذا لگتا ہے مسلمانوں کو مدد آ گئی ہے، مدینے سے کوئی اور قافلہ اور کوئی لشکر آ گیا ہے۔ وہیں ان کی ہمت پست ہو جاتی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ وہاں ان سے لڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس جنگ میں خالد بن ولید نے ایک دو نہیں بلکہ آپ نے 9 تلواروں کو لڑتے لڑتے توڑ لیا، لیکن ایسا ہوتا ہے سارا قافلہ لشکر ادھر ادھر بکھر ہو جاتا ہے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس موتا کے مقام پر عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھا کر کے آپ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو نیچے کیے تھے۔ اب اس کے بعد آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، صحابہ کو بتا رہے اے میرے صحابہ سنو سنو، کہا ظالموں نے، ان عیسائی بدبختوں نے میرے زید کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام سر کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اب اسلامی جھنڈے اب وہاں ہو رہا ہے، یہاں سارا معاملہ میرے آقا مدینے میں بیٹھے بیٹھے بتا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے صحابہ اب اسلامی جھنڈا حضرت جعفر طیار کے ہاتھوں میں ہے۔ اب اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو ہیں، آپ اپنے سر کو اوپر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں نے میرے جعفر کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد تیسری مرتبہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام کہتے ہیں اب اسلامی لشکر کا جھنڈا جو ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اب انہیں بھی ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ اب آقا علیہ السلام سر کو اٹھاتے ہیں اور مسکراتے ہیں، کہا اسلامی لشکر کا جو پرچم ہے خالد بن ولید کے ہاتھوں میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں فتح یابی لکھ دیا ہے۔ کہا یہ میرا خالد کوئی نہیں، خالد سیف من سیوف اللہ، کہا خالد کوئی اور نہیں، اللہ کی تلوار ہے۔ اسی دن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو آقا علیہ السلام نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، کہا یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور یہی وجہ ہے حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں جاتے تھے
آپ کا ایسا روب و دبدبا تھا، وہاں سننے کے بعد سارے کافر بس ہو جاتے. اب یہاں اس جنگ کے موقع کے اندر صرف 13 صحابی شہید ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سارے صحابی بچ جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف حضرت خالد بن ولید نے ایک قاصد کو بھیجا، کہا حضور کی بارگاہ میں جا کر پہنچا دو کہ جا کے بتا دو اللہ نے مسلمانوں کو فتح ابھی عطا فرمائی. اب وہاں پر 3 صحابہ کرام کا مزار، حضرت زید بن حارثہ کا، حضرت عبداللہ بن رواحہ کا، حضرت جعفر طیار کا. آج اس علاقے کو جارڈن کہا جاتا ہے. جارڈن چونکہ وہاں میرے کئی بھتیجے رہتے ہیں، وہاں پر وہ اکثر رشتہ جمعہ کو جاتے ہیں تو دکھاتے اور بتاتے ہیں تینوں کی مزار شریف وہیں پر. اور وہ جارڈن جو اردن علاقہ ہے وہاں بہت سارے انبیاء کرام کی مزار، بہت سارے صحابہ کرام کی بہت ساری مزار. لیکن وہاں جاؤ نا، یہ ہندوستان کی طرح وہاں پر چادریں چڑھانا بھول نہیں. بس وہاں جاؤ چاہے اتنے ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگو، سلام پیش کرو، کوئی منع کرنے والا نہیں. یعنی نزدیک بدبختوں کی طرح. بہرحال ترسی کر رہا تھا، وہاں سے قاصد کو روانہ کیا. ابھی جب قاصد حضور کی بارگاہ میں پہنچا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں اے قاصد وہاں کا حال تو بتائے گا یا میں بتاؤں؟ کہا حضور آپ بھی بتا دیں. آقا علیہ السلام نے سارے حالات کو بتا دیا. قاصد کہنے لگا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی ہر بحر جس طرح وہاں ہوا تھا یا رسول اللہ ساری چیزوں کا آپ نے بتا دیا ہے. تبھی میرا ایمان کہتا ہے سر عرش پر ہے تیری قدر، تیرے فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پر حیا کرے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ وہ مقام ہے. آپ دیکھیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وصال کے وقت وہاں پر بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا. ایک طرف منکرین زکات تھے، ایک طرف مسیلمہ کا صاحب تھا جس نے نبوت کا جھوٹا وعدہ کی دعویٰ کیا، کہنے لگا میں بھی نبی ہوں. اب اس کے بعد اور بھی معاملات تھے. آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد مسلمانوں پر بہت سختی آئی. ایک تو مدینے کے اندر ہی بغاوت، باہر سے کافر مشرک یہود نصارا یہ سارے، اور ساتھ ہی ساتھ مسیلمہ ابن کذاب نے وہاں پر دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 سپہ سالاروں کو بھیجا، لیکن اس کے بعد اتنا بڑا لشکر تھا نا کہ سارے لشکر کو کدھر بھیتر واپس آ کے دو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا کائنات مولا کا کیا کیا؟ کہا حضرت خالد بن ولید کو بھیجو، کہا جا کر کے اس کی عقل وہاں ٹھکانے لگا دیں گے. اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک لشکر لے کر کے مسیلمہ ابن کذاب کے پاس جاتے جو جسے جنگی یمامہ کہا جاتا. وہاں جب گئے نا ایسا وار کیا نا، وہ سارے کے سارے ایک باغ بنا کے رکھے تھے جس کو حدیقۃ المدینہ کہتے تھے. مسیلمہ ابن کذاب چاروں طرف سے وہاں بڑی باؤنڈری تھی کہ کوئی پر بھی نہ مارے، اتنی اونچی تھی. اب اس کے بعد وہ سارے قلعے کو بند کر دیا. ابھی سوال پر کیا کیا جائے، ان سے کیسے پار لگایا جا سکتا ہے، اسے کیسے نیچا جا سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اندر پیک ہو گئے. وہاں پر کھڑے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا ہرگز نہیں، کہا اس جھوٹے دعوے نبوت کرنے والے کو قتل کر کے لائیں گے. جو آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرے اسے جینے کا حق نہیں ہے. ایک صحابی کہنے لگے مجھے پکڑ کر کے اس طرح گرا کر کے اندر ڈال دو، میں اندر جاؤں گا، جا کے فوراً دروازہ کھول دوں گا اور اس کے بعد ان سارے کے سارے اندر آ جائیں. وہ صحابی کو پکڑ کر کے صحابی اوپر پھینکا نا، دیوار سے ٹکرائے، واپس کے لیے سر پھٹ گئے. کہنے لگے میری پرواہ نہ کرو، جو رسول اللہ کا گستاخ ہے میں اس کو کر دوں. اس کے بعد ایک صحابی کو اور پکڑ کے انہیں پھینکا گیا نا، وہ سیدھا اندر گئے، سارے تلوار لے کر کے دوڑے. لیکن جب تک گیٹ کو کھولا سارے صحابہ اور حضرت خالد بن ولید اندر گھس گئے اور سارے لوگوں کو قتل کر کے ختم کر دیا. خالد بن ولید رضی اللہ. اس کے بعد کچھ ایسے گستاخی نبی تھے نا، حضور کی گستاخی کرنے والے کہ حضرت خالد بن ولید نے کہا ان کو پکڑ، قتل ہو گئے، ان کو چلاؤ، انہیں چلاؤ. اب صحابہ کرام اعتراض کر گئے خالد آگ کا عذاب دینا یہ صرف خدا کہا کر تم عذاب کیوں دے رہے؟ خالد بن ولید نے کوئی جواب نہ دیا. اب اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بات پہنچی.
کا آگ کا عذاب دینا اس خدا کا حق ہے، انہوں نے عذاب آگ کا دیا۔ وہاں جو بات پہنچی آقا کریم حضرت خالد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلب فرمایا کہ خالد تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا تم نے آگ کا عذاب دیا تو قتل کر کے ختم بات۔ عرض کرتے امیر المومنین قتل پر ہی بس تھے، چونکہ وہ حضور کے گستاخ تھے، وہ حضور کے اسی شان میں بکواسے کیا کرتے تھے، اس لیے سے گستاخ کی یہی سزا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے اے خالد تو نے ٹھیک کیا، کہا جو رسول اللہ کا گستاخ ہوتا ہے اس کی یہی سزا ہوا کرتی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آپ دیکھیں نہ جانے کتنے علاقے فتح کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق، ملک شام، یمن، مصر، ایجپٹ، یہ سارے علاقوں کو جہاں بھی جانا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جاتے، آپ نے اپنی زندگی میں 125 جگہ لڑی اور ایک بھی جنگ کے اندر کبھی ہار نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جنگ کے اندر میں فتح یابی عطا فرمائی۔ 125 جگہ، آپ سوچو ذرا 125 مرتبہ قرآن تو نے زندگی میں نہیں ختم کیا ہوگا، لیکن خالد بن ولید نے 125 جگہ لڑی اور اللہ تعالیٰ نے ہر جنگ میں فتح یابی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں جنگ یرموک کے اندر معاملہ کیا تھا، یہاں 60,000 کا لشکر تھا جنگ یرموک کے اندر، اور اس قافلے کے جو امیر تھے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح۔ اب وہاں سے جبلہ بن احم عیسائیوں کا بہت بڑا غسانی بادشاہ تھا، 60,000 کا لشکر لے کر گیا اور کہا مسلمانوں کو قتل کر دوں گا، مسلمانوں کو خاتمہ کر دوں گا۔ ادھر 30,000 ادھر 60,000۔ اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، کہنے لگے اے امیر المومنین اگر آپ صرف مجھے 60 بندے دے دیں، صرف 60 بندے دے دیں تو کہا میں انہیں قتل کر کے یہاں سے بھگا دوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہنے لگے خالد ان مسلمانوں کو کیوں بیدار شہید کرواؤ؟ کہا وہ 60,000 اور تم 60 مانگ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں امیر المومنین کیا رسول اللہ کے حکم کو نہ سنا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کہا ایک سچا مومن ہزاروں کافروں میں بھاری ہوتا ہے، ایک سچا مومن ہزاروں کافروں میں بھاری ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج ہم کافروں سے ڈر رہے نا، اصل میں ہمیں موت سے محبت ہے، سمجھے نا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاؤں گا موت کے حوالے سے، تو کہا 60 پر بھاری کا ہم 60 ہوں گے، 60,000 کو قتل کر دیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا ٹھیک ہے تم سب ان میں سے چھانٹ لو۔ آپ نے 44 انصاری اور 16 مہاجر ان کو لیا اور 60 لوگوں کو لے کر کے اس قافلے کی اس طرف لشکر کی طرف بڑھتے، اس لشکر کی طرف بڑھتے۔ اب جبلہ بن احم جو غسانی بادشاہ تھا وہ کہنے لگا دیکھو یہ مسلمان آ رہے ہیں نا، کہا میرے لشکر کو دیکھ کر ڈر گئے، کہا یہ میرے پاس آ رہے ہیں، کہا یہ مجھ سے بھی معافی مانگیں گے، یہاں بھیک مانگیں گے اپنی زندگی کی، کہا انہیں کتوں کی موت ماروں گا، معاف نہ کرو۔ وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 60 کے 60 آنے کے بعد وہاں سب کے بدر سب کھڑے ہو گئے۔ جب سب کھڑے ہو گئے جبلہ بن احم جو بادشاہ تھا کہنے لگا ہے خالد کیا بات ہے، معافی مانگنے آئے؟ کہا معافی، کہا تجھ سے لڑنے کے لیے آئے؟ کہا تو لڑنے کے لیے؟ کہا دیکھ کر لشکر ادھر آ رہے۔ خالد بن ولید نے کہا اے سن جبلہ بن احم، کہا جو تیرے پاس ساری بکریاں ہیں میرے پاس 60 جو ہے یہ محمد عربی کے شیر ہیں، لہذا یہ 60 شیر تیرے 60,000 بکریوں کو کھا جائیں گے، 60,000 بکریوں کو 60,000 بکریوں کو کھا جائیں گے۔ کہا چلو ٹھیک ہے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے ساتھیوں کا 6 کا گھیرا بنا لو، 6 کا گھیرا بنا لو، 6 کے گھیرے بنائے گئے، 6 لوگ مل کے لڑتے رہے یہاں تک کہ صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے چلیے ہم ان کے مدد کے لیے جاتے ہیں، عصر کا وقت ہو گیا ابھی پتہ نہ چلا کیا ہوا معاملہ، کہا چلتے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں ہم پہلے بھیج چکے ہم نہیں جاتے، وہاں رکے، ابھی عصر کا وقت ہوتا ہی تھا، کیا دیکھتے ہیں ادھر سے نعرے تکبیر نعرے رسالت کے سنائے جاتے، اللہ تعالیٰ نے 60 کے مقابلے میں 60,000 کے مقابلے میں ان 60 لوگوں کو فتح یابی عطا فرمائی۔ نعرے تکبیر، نعرے
کے ساتھ تھی اور اس جنگ کے اندر صرف 10 شہید ہوئے اور 30 لوگ ان کا پیچھا کر رہے تھے. 30 لوگ ان کا پیچھا کر رہے، پکڑ کے مار رہے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، رک جاؤ. ابھی تک حضرت ابو عبیدہ بن جراح پہنچ گئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ ساتھی پیچھا کر رہے. کہا تم رکو، میں لاتا. کہا نہیں، جب بھی میں لڑ رہا ہوں تو میں انہیں جا کے منع کرنے جاؤں گا، روکنے جاؤں گا، بلانے جاؤں گا. آپ سوچے صبح سے لے کر عصر تک لڑ رہے ہیں، کہتے نہیں یہ میرا کام ہے، میرا فریضہ ہے، میں جا کر کروں گا. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ تھوڑا دین کا کام کر لیا، تھوڑا کر ایسے تھک جاتے ہیں کہ اللہ کی. اب اس کے بعد واپس گئے، صرف 10 لوگ شہید ہوتے ہیں، 50 بچ کے آتے ہیں. 60,000 کے مقابلے میں خالد بن ولید صرف 60 افراد کو لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس پر فتح ابھی عطا کرتے. وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایسے جنگجو انسان کا نام. آپ ذہنی اعتبار سے بھی مضبوط تھے، ہر اعتبار سے آپ مضبوط تھے. آپ دیکھیں جب مصر کے علاقے میں ایک مرتبہ آپ جاتے ہیں، وہاں عیسائی لوگوں نے دیکھا، چونکہ پہلے ہوتا یہ تھا نا، پورے شہر کو دیوار اٹھا کر قلعہ اس کو بولتے ہیں، اس کے اندر رکھے سارا شہر. چونکہ آج کل اتنی آبادیاں پھیل گئی تو آج قلعہ بنانا، دیواریں اٹھانا شہر کے بعد ممکن نہیں. اس زمانے کے اندر چاروں طرف سے قلعے ہوتے تھے، اس کے گیٹ ہوتے. وہاں ایسا ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے محاصرہ کیا. جا کر کے محاصرہ کے دمشق کے اندر جب محاصرہ 1-2 دن نہیں بلکہ 1 مہینہ ہو گیا. اور ساتھ میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے. اب وہاں پر یہ ہوا کہ ان سے کیسے کریں؟ کہا نہیں، ہم چھوڑیں گے تو نہیں، یا تو اسلام قبول کریں یا تو جزیہ دیں. اصل میں جزیہ یہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول نہ کرے تو اسلامی حکومت میں رہے گا تو ٹیکس دے گا. اس کا فائدہ اسے یہ ملے گا، کہ اس کی جان اور مال ہر چیز کی حفاظت وہ اسلامی گورنمنٹ کے ذمہ ہوگی. یہی وجہ تھی جب ایران کا ایک علاقہ فتح ہوا، وہاں عیسائی لوگ رہتے تھے. جب عیسائی لوگ ان کے دل ان ایرانیوں کے ساتھ تھے، حضرت خالد بن ولید نے کہا ان کا سارا ٹیکس واپس کرو. کہا ان کو ٹیکس واپس کرو. جب ٹیکس واپس کیا نا، سارے لوگ لائن میں لگ کر کہا خالد بن ولید ٹیکس دے. کہا نہیں، لے جاؤ. کہا لے جاؤ. وہ جا کر راتوں کے اندھیرے میں رویا کرتے تھے، اللہ ان عیسائیوں کو ہلاک کر دے اور مسلمانوں کو فتح دے تاکہ مسلمان یہ ہمارا ٹیکس لے اور ہماری جان اور مال کی حفاظت ہو سکے. اتنا رہتا. اب اس کے بعد یہاں پر بھی ایسا ہوا، ایک بندے کو ایسا دیوار سے پھینکا، نیچے گیا، دروازہ کھولا، گھس جاتے، وہاں پر بھی جا کر اسی انداز سے جا کر سب کو مارتے اور وہاں پر بھی صلح ہو جاتی. اور یہی دمشق کی ایک بات بتاؤں آپ کو، جب ہوا ایسا، جب قلعہ کا محاصرہ کر لیا گیا، جب دیکھا اتنے دن ہو گئے فتح ہی نہیں مل رہی اور عیسائی پریشان ہو گئے، تو عیسائیوں نے ایک بوڑھے شخص کو جس کی عمر 110 سال تھی اسے بھیجا اور اس کے پاس زہر تھا. سمجھے نا، اس کے پاس زہر تھا. اگر بندہ زہر ایک بوند اگر کسی پانی میں ڈال دیا جائے سب پہلے سفر نہیں. وہ عیسائی جو پادری تھا بہت بڑا انسان تھا، باہر ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالد، کہا تم یہاں سے چلے جاؤ کہیں اور جنگ لڑو، یہاں لڑنے کی ضرورت کیا؟ کہا نہیں، یا آپ اسلام قبول کرو یا تو ٹیکس دو، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ. چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پرچم لہرائے گا. وہ کہنے لگا اے خالد، اگر تم یہاں سے نہ گئے نا، یہ دیکھو میرے پاس زہر کی شیشی ہے، اگر آپ نہ مانے میں زہر کو پی جاؤں گا اور مر جاؤں گا اور میرے قتل کا ذمہ دار تم ہوگے، قتل کی ذمہ دار تم ہوگے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بندے سن، اے بندے سن. کہا اے بندے سن، یاد رکھ، ذہن میں یہ بات رکھ، موت اس وقت آتی ہے جب میرا رب چاہتا ہے اسی موت آتی، بغیر موت کے مجھے موت نہیں آ سکتی، ورنہ موت ہی میری زندگی کی حفاظت کرے. خالد بن ولید کو بندہ کہتا بڑا، کہا اگر اتنا ہی آپ کو اپنی موت اور زندگی پہ رب پہ بھروسہ نہیں ہے، زہر پی لو. فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس شیشی بڑی جو زہر تھی نا، آپ نے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پڑھا اور پی گئے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہلکا سا پسینہ تو آتا ہے لیکن ذرہ برابر کچھ ہوتا نہیں. وہ کہنے لگا اے خالد، یقیناً تمہارا ایمان اتنا کامل ہے کہ اگر ہم اس
یہاں پانی میں ملا کر ساری قوم پیتی، سب مر جاتی، لیکن اے خالد تمہاری ایمان اور یقین کا ہزاروں سلام، یقیناً تمہارا اسلام، تمہارا مذہب سچا ہے۔ سارے عیسائی کلمہ پڑھتے اور مسلمان ہو جاتے، سارے کے آدمی کی کیسا ایمان مضبوط تھا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 125 جنگیں لڑی اور کہیں بھی شکست نہیں، ہر جگہ فتح۔ لوگوں کے گمان میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اگر خالد ہوں گے تو کبھی بھی شکست نہیں ہو سکتی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ، آپ کو بتاؤں آپ کی عمر جو تھی نا، آپ نے زندگی کی ساری زندگی آپ گھوڑوں پر گزاری، یہ آرام کر کے نہیں، اسلام کے پرچم کو آپ نے عراق لو، شام لو، سیریا، جہاں دیکھو اسلام کا پرچم اگر لہرایا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن جب آپ کا وصال ہوتا ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ کے پاس جو اسلحے ہوتے لڑنے کے تلوار، تیر، نیزہ، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک گھوڑا اور ایک غلام ہوتا، ورنہ آپ اتنے جنگوں میں رہے نہ جانے کتنے مال غنیمت کو جمع کر لیتے، لیکن مال غنیمت کو جو بھی ملتا نا سب اللہ کی راہ میں دے دیتے، سب اللہ کی راہ میں دے دیتے، سب اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، آپ اتنے فیاض سے نا، ایک مرتبہ جنگ فتح بیت المقدس کا معاملہ چل رہا تھا، اس موقع پر ہوا ایسا نا کہ انہوں نے 2000 درہم کسی کو دے دیا تھا، فقیر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس خط لکھا، کہا ان سے پوچھو اگر مال غنیمت سے، اگر اسے دیا ہے بیت المال سے تو آپ اس کے مالک نہیں، اور اگر آپ نے دیا ہے بغیر پوچھے یہ کہاں سے دیا، سارا حساب مانگا۔ یہاں اتنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان سخاوت کرتے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساری زندگی آپ لڑتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب رومیوں نے دیکھا کہ یہاں پر مسلمان جس علاقے میں پڑھ رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب جنگ میں ہوتے نا، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں آتا، اس سے پہلے ایک شہر کو فتح کر لیتے، ایک شہر کو فتح کر لیتے، دوسرا جمعہ نہیں آیا اس سے پہلے ایک شہر فتح ہو جاتا تھا۔ تو آج اتنی دور دور تک اسلام کی سلطنت پھیلی، اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا ہاتھ۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مقام پر تھے، ہوا ایسا کہ وہاں پر عیسائیوں نے بھانپ لیے، کہا ان سے لڑا نہیں جا سکتے، کہا اس کے لیے کچھ ایسا حربہ اپنایا جائے تاکہ ان کو زیر و زبر کر دیا جائے، ان کو ہرا دیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ 2 کلومیٹر تک دونوں سائڈ میں برہنہ لڑکیوں کو کھڑا کر دیا، اور عیسائی پادری آ کر کہتا ہے اے خالد اگر کل تم ہمارے بازار سے گزر گئے نا تو ہم اپنا قلعہ بغیر لڑے تمہارے سپرد کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید سوچنے کہ یا اللہ یہ لڑنے کے لیے تیار تھے یا آخر وجہ کیا؟ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جب صبح ہوئی دیکھا نا چاروں طرف دونوں سائڈ میں لڑکیاں ننگی کھڑی، آپ سمجھ گئے کہ ہر دن تلواروں سے مقابلہ تھا، آج اپنے نفس سے مقابلہ۔ آپ نے آقا علیہ السلام کو غلاموں کو کہا اے اسلام کے شہیدانوں سن لو، آج تک تمہارا جو امتحان تھا تلوار و تیر سے ہو رہا تھا، لیکن آج تمہارا امتحان تمہاری نگاہ کا امتحان ہے، تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ لہذا یہاں پر اس طرح عیسائیوں اس طرح سازشیں رچی ہے، لہذا اگر آپ گزرو گے نا تو نگاہیں نیچی ہوگی، آقا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے جانا ہے، اللہ اکبر۔ وہاں جو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، بازار سے گزر جاتے ہیں لیکن نگاہ ادھر ادھر نہیں جاتی، آقا پر درود و سلام پڑھتے ہوئے بازار سے اس پار سے اس پار چلے جاتے ہیں۔ سارے عیسائی کہتے ہیں، وہ ساری عورتیں کہتے ہیں مسلمانوں کا جب کردار اتنا اعلیٰ ہے تو مسلمانوں کا نبی کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا۔ سارے کلمہ پڑھتے اور دامن اسلام سے واپس ہو جاتے ہیں۔ آپ سوچے ذرا کل تک مسلمانوں کی نگاہوں میں اتنی پاکی کس کی تھی، لیکن آج ہماری نگاہوں میں کتنا آوارہ پن، آج ہماری بچیاں آج ہمارے بچوں سے محفوظ تھی۔ غیر کا تو چھوڑے، غیر کا جو نام ہے تو ہے ہی ہے اور جو ہو رہا، لیکن آج ہماری بچیاں ہم سے ہی محفوظ ہیں۔ تو آپ سوچے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نگاہوں کا امتحان ہے، تمہارے عشق کا امتحان ہے تو شریعت کا امتحان، صحابہ کامیاب ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ
ساری زندگی لڑتے رہے، لیکن آپ نے آخری عمر میں آپ کو کہیں اور نہیں، بستر پر آپ کا وصال ہوتا، ہمیشہ روتے رہتے اور کہتے تھے آپ کے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ زخم نہ ہو، کہیں ایسی جگہ جہاں زخم نہ ہو، آپ ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ہے خالد کیا بات ہے تم روتے رہتے ہو؟ کہا ہاں، کہا ساری زندگی تلوار و تیر میں زندگی گزری، آخری عمر میں یہاں بستر پہ موت آ رہی، کاش میدان جہاد میں شہید کیا جاتا۔ تو کہا تم اللہ کی تلوار ہو، اللہ کی تلوار اگر تم شہید ہو جاؤ گے اللہ کی تلوار ٹوٹ جائے گی، لہذا تمہیں شہادت کی موت نہیں بلکہ بستر پہ ہی اللہ بستر کی بارگاہ سے بلاوا آئے گا۔ وہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کہا یاد رکھو کہ موت اگر انسان کی ہوگی، موت نہ ہوگی تو وہی موت زندگی کی حفاظت کرے گی، اور اگر انسان کی موت ہے تو وہی موت سے جا کے زندگی گلے مل جائے۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کہا اے بزرگو سن لو کان کھول کر کے، اگر انسان کو موت وقت سے پہلے یا جگہ سے پہلے آتی تو کہا سن لو میرا حال دیکھ لو، مجھے میدان کارزار میں موت آتی لیکن مجھے میدان کارزار میں بستر پہ موت آ رہی، پتہ یہ چلا موت اسی وقت آئے گی جو وقت لکھا ہے، اللہ نے جہاں مقدر کیا ہے، لہذا موت سے ڈرو نہیں۔ آج ہم ڈرے سہمے ہیں نا، ذہنی مریض ہو چکے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ ہم نے دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ آپ کی نفرت کرنے سے کوئی موت سے بچ جائے گا؟ موت تو آنا ہی آنا ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی موت زندگی سے پیار نہیں، موت سے پیار نہیں، کبھی نہیں ڈرے، شریعت کو دیکھا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی تھی جسے آپ نے مختصر سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا خالد بن ولید کا ثانی عطا فرمائے جو آج امت مسلمہ بکھری ہوئی ہے، ان سب کو یکجا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔